اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ۔ اور جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا اور کہا کہ آپ ظالم لوگوں کے پاس جائیں، یعنی فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ پھر حضرت موسیٰ کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کا بار بار ذکر آتا ہے، اور یہ اس کو تکرار کہتے ہیں۔ تکرار نہیں ہے، حقیقتاً تکرار نہیں ہے، ذکر تکرار ہے، مطالب میں تکرار نہیں ہے۔ اور اس میں ایک اور بات ہے جس کی طرف توجہ نہیں جاتی لوگوں کی، وہ یہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے لوگوں سے کہ اگر یہ معجزہ نہیں ہے تو پھر ایک سورہ بنا کے لیاؤ، 10 آیتیں اس جیسی بنا کے لیاؤ، تو وہ نہیں بنا کے لا سکے، اور جو بنایا اس کو محاکات کہتے ہیں، وہ اس کی مثل نہیں لا سکے۔ انا اعطیناک الجواہر فصل لربک وہاجر، یہ محاکات ہے، یہ مثل نہیں۔ مثل یہ ہے مطلب وہی ہو اور اس میں کوئی فرق نہ ہو، تعبیر مستقل اپنی ہو، اس سے اقتباس نہ کریں، محاکات نہ کریں، اقتباس نہ کریں، مستقل تعبیر اپنی ہو، اس جیسا کلام لے کے آؤ۔ جیسا قرآن ایک مطلب کو بار بار ذکر کرتا ہے، ہر مرتبہ تعبیر مختلف ہے، ربط کلام جملات کا ربط مختلف ہے، لہجہ مختلف ہے، مطلب ایک ہے۔ اس طرح لے آؤ جس طرح خود قرآن کرتا ہے، ایک مطلب کو بیان کرتا ہے، اس کے مثل دوسری جگہ لے آتا ہے، اس کو مثل لانا کہتے ہیں۔ اور اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک مطلب کو اس کی مثل پیش کرتا ہے، اور تم نہیں کر سکتے ہو۔ وہ حضرت موسیٰ کا کئی بار ذکر کیا، ہر مرتبہ وہی فصاحت، وہی بلاغت، ترکیب کلام مختلف۔ تم بھی اس طرح لے آؤ، موسیٰ کا ذکر کرو، ترکیب کلام 100% تمہارا ہو، مطلب یہی ہو، نہیں لا سکیں گے۔ وہ اقتباس کرتے ہیں یا محاکات کرتے ہیں۔ یہاں فرمایا کہ جب آپ کے رب نے موسیٰ کو ندا دی کہ ان ائت القوم الظالمین، قوم فرعون کی طرف جاؤ اور ان سے کہو الا یتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہیں یا بچتے نہیں ہیں اللہ کے غضب سے۔ یہ حکم جب حضرت موسیٰ کو ملتا ہے تو حضرت موسیٰ جو ہے اس کا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ قال رب انی اخاف ان یکذبون ویضیق صدری ولا ینطلق لسانی فارسل الی ہارون۔ حضرت موسیٰ نے جواب میں کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ میری تکذیب کریں گے۔ ظاہر ہے کہ ہر قوم نے اپنے انبیاء، اپنے نبیوں کی تکذیب کی ہے، وہ میری تکذیب کریں گے۔ اور پھر مصر میں قبطی جو ہے وہ اونچے درجے کے لوگ سمجھے جاتے تھے، اور بنی اسرائیل کو وہ غلام اور ملازم نوکر سمجھتے تھے۔ نوکر قوم کا ایک فرد جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، کون مانے گا؟ بنی اسرائیل کی قوم کا ایک فرد واضح ہے کہ وہ تکذیب کریں گے۔ ان اخاف ان یکذبونی ویضیق صدری ولا ينطلق لسانی فارسل الی ہارون، میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان بھی نہیں چلتی، ولا ينطلق لسانی فارسل الی ہارون، آپ ہارون کی طرف پیغام بھیجیں کہ وہ میرا ساتھی بن جائے۔
یہ پہلے بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ ضیق صدر جو ہے وہ اس قدر بھاری حکم عائد کرنے سے ضیق صدر ہونا قدرتی بات ہے، کیونکہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں، حضرت موسیٰ جیسے اولو العزم پیغمبر کے لیے اللہ کی رسالت میں ضیق صدر ہونا ان کے رتبہ اور مرتبے کے منافی ہے، انہیں ایسا منافی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت موسیٰ ہو یا کوئی نبی ہو، ان کے اوپر یہ بھاری حکم جو ہے وہ عائد کرتا ہے، اور صبر آزما ہوتا ہے۔ اگر ضیق صدر نہ ہو، کوئی پرواہ نہ ہو، تو پھر تو صبر آزما نہ ہوا، مشکل نہیں، بہت مشکل پیش آتی ہے۔ انبیاء کو بھی ضیق صدر ہوتا ہے، اور پھر اللہ سے شرح صدر مانگتے ہیں۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، میری زبان نہیں چلتی۔ روایت ہے اس آیت کے ذیل میں، اور فرعون نے بھی کسی اور جگہ کہا ہے وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، اچھی طرح بات بھی نہیں کر سکتا حضرت موسیٰ کے بارے میں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ جب، روایت ہے، صحت السقم اس کو زیادہ قبول نہیں کرتے مفسرین، اس روایت کو کہتے ہیں کہ گود میں اٹھاتا تھا تو حضرت موسیٰ فرعون کی داڑھی کھینچ کے اذیت دیتا تھا۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ شخص جو ہے، یہ بچہ جو ہے وہ سمجھدار ہے، وہ دیکھو وہ میرے ساتھ نفرت سے پیش آتا ہے، میں اس کو قتل کروں گا۔ تو سارہ نے کہا، فرعون کی بیگم نے، بچہ ہے، ناداں ہے، اس کو کیا پتہ ہے کہ وہ فرعون ہے یا کیا ہے۔ آزماتے ہیں تو وہاں پر ایک ہیرا رکھا اور ایک آتش کا گولا رکھا، تو دیکھیں اگر یہ کس کے اوپر ہاتھ لگاتا ہے۔ آتش کے گولے پہ ہاتھ رکھا اور منہ میں ڈال دیا، زبان میں لکنت آ گئی۔ روایت صحیح نہیں ہے، زبان میں لکنت شاید حضرت موسیٰ کا بیان میں ذرا لکنت ہو، ایسا اشارہ ملتا ہے، وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، میری زبان صحیح نہیں چلتی۔ اور فرعون نے بھی کہا ہے وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کر سکتا، تو پیغمبر ہے اللہ کا، اس کو عیب شمار کیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے اس کا کہ میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، میرے لیے ایک معاون چاہیے، دست راست چاہیے، اور میری زبان نہیں چلتی، تو ہارون کو میرے ساتھ کر دے کہ وہ جو ہے وہ بیان کرتے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اور ان لوگوں کے لیے میرے ذمے ایک جرم ہے، لہٰذا مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، میں ان کا مجرم بھی ہوں ان کے مطابق۔ حضرت موسیٰ فرعون کے ہاں پل رہا تھا، جوان ہو گیا تھا تن و من، اور فرعون کا گھر جو ہے وہ لبِ دریا تھا اور فاصلے پر۔ حضرت موسیٰ شہر میں آ گئے تھے کہیں، تو وہاں ایک قبطی اور اسرائیلی کے ساتھ لڑ رہے تھے، یعنی مصری مقامی، ایک مقامی اور ایک مہاجر، یعنی بنی اسرائیل، اس کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ تو موسیٰ نے بنی اسرائیل کا ساتھ دیا اور اس کو ایک مکہ مارا، اس سے وہ مر گیا۔ قتل عمدی نہیں تھا، وہ مر گیا۔ تو دوسرے دن ایک یہی شخص کسی اور سے لڑ رہا تھا، حضرت موسیٰ نے اس سے کہا اِنَّکَ لَغَوِیٌّ مُبِینٌ، تو بڑا سرکش آدمی لگتا ہے، ہر روز کسی سے لڑتے ہو۔ اتنے میں مومن آل فرعون بھاگتا ہوا آیا کہ یہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، فَاخْرُجْ إِنِّی لَکَ مِنَ النَّاصِحِینَ، نکلو یہاں سے۔ دوسری جگہ ہے فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ۔ تو حضرت موسیٰ وہاں سے نکل گئے تھے، ایک آدمی، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، ایک جرم ہے، یہ جرم ان لوگوں کے حساب سے جرم ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس کو وہ قتل کرنا مناسب نہیں تھا اس جگہ پر، لیکن وہ ہو گیا، اور ایک سبب تھا حضرت موسیٰ کے وہاں سے نکلنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے ہمارے محسوسات کے ماوراء میں، وہ مشیت
کارگر ہو رہی ہوتی ہے حقیقت میں، تو اسی کے تحت جو ہے وہ حضرت موسیٰ نے مکہ مارا، وہ مر گیا۔ تو فرعون والوں نے کہا کہ اس کو آپ قتل کرنا چاہیے، دیکھو اپنے بنی اسرائیلیوں کی حمایت کرتا ہے اور ہمارے قبطی کو قتل کرتا ہے۔ تو وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اس آدمی کے قتل کی وجہ سے وہ مجھے قتل کریں گے، میں کیسے جاؤں گا ان کے پاس؟ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں۔ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، وہ آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے، آپ دونوں ہماری نشانیاں لے کر جائیں۔ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، با متعدی ہے نا، ہماری نشانیاں لے کر جاؤ۔ اِنَّا مَعَكُمْ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ سنتے رہیں گے، مستمعون، آپ جو فرعون کے ساتھ بات چیت کریں گے آپ کی بات سن رہے ہوں گے۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ کو ملتا ہے، اور یہ اطمینان بھی دلایا۔ دیگر جگہوں پر ذکر ہے، اس کے ساتھ ذکر ہے کہ وہ عصا پھینکو اور وہ اژدہا بن گیا وغیرہ، یہاں نہیں ہے۔ یہاں فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ دونوں فرعون کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں، ہم اللہ تعالیٰ رب العالمین کی طرف سے نمائندہ بن کر کے آئے ہیں، رسول بن کر آئے ہیں، یہ جا کر کے کہو ان سے۔ اور پھر فرعونیوں سے مطالبہ کرو ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو یہاں سے۔ وہ غلام بنا کر کے رکھتے تھے، جانے نہیں دیتے تھے۔ بنی اسرائیل جو ہے وہاں ملک مصر سے نکلنا چاہتے تھے، اپنے آبائی وطن واپس آنا چاہتے تھے۔ حضرت یوسف جب مصر گئے غلام بن کر کے، اور پھر وہ وہاں کے خزانہ دار ہو گئے، اور جب حضرت یوسف خزانہ دار ہوئے تو بنی اسرائیل ٹوٹ ٹوٹ کے وہاں آباد ہو گئے، مصر میں آباد ہو گئے، چونکہ حضرت یوسف کی حکومت تھی۔ کہتے ہیں حضرت یوسف جس زمانے میں مصر لے جائے گئے، اس وقت فرعون نہیں تھا، اس وقت عرب لوگ حکمران تھے وہاں پر، اس لیے قرآن بھی حضرت یوسف کے زمانے کے جو آدمی تھا، بادشاہ تھا، وہ فرعون نہیں تھا، وہ حضرت یوسف کے زمانے کا بادشاہ عرب لوگ تھے۔ قرآن حضرت یوسف کے قصے کے ذکر میں فرعون نہیں کہتا بلکہ بادشاہ کہتا ہے، قال الملک، بادشاہ نے کہا، انی رأیت انی ارا فی المنام، کیا ہے وہ ہے، میں نے وہ گائے دیکھے وغیرہ۔ ملک بادشاہ کا نام لیتے ہیں، اور فرعون نہیں کہتے، فرعون نہیں تھا، بعد میں فرعون جو ہے وہ ہو گئے، وہاں کے حاکم ہو گئے، فراعنہ مقامی لوگ حاکم ہو گئے۔ تو وہاں بنی اسرائیل کی بڑی آبادی ہو گئی تھی، اور ان کو جانے نہیں دیتے تھے، اس لیے ان سے کام لیتے تھے، اور ان کو غلام بنا کے رکھتے، ان پر مظالم ڈالتے تھے، بہت ان پہ ظلم ہوتا تھا۔ یہ حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو، ہم یہاں سے نکل جانا چاہتے ہیں، تیری حکومت سے، تیرے مملکت سے نکل جائیں گے، تم اپنی حکومت کرتے رہو، اور کوئی مطالبہ نہیں۔ یہاں پر ایک حلقہ جو ہے وہ کلام کا سلسلہ جو ہے وہ محذوف ہے۔ سلسلہ یہ ہے کہ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو حضرت موسیٰ مصر جاتا ہے، مصر جانے کے بعد وہ حکم ہوا نا وادی سینا میں، مصر جاتا ہے، فرعون کے دربار میں پہنچتا ہے، اور فرعون سے کہتا ہے کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، اسی طرح کہا رب العالمین کا رسول ہوں۔ وہاں جا کر کے فرعون کہا تو وہی ہے،
جو ہمارے ہاں پلتا رہا ہے۔ قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین۔ فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھے بچپن میں اپنے ہاں نہیں پالا اور تو نے اپنے عمر کے کئی سال ہمارے ہاں بسر نہیں کیے؟ وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین، اور تو کر گیا اپنا وہ کرتوت جو کر گیا، اور تو ناشکروں میں سے۔ کافرین کفران نعمت، ہم نے تم کو پالا پوسا اور بڑا کیا، ناز و نعمت میں رکھا، اور اس کی جزا تم نے یہ کہ ہمارے بندے کو قتل کیا تم نے۔ ٹھیک ہے، سارا واقعہ ان کے سامنے تھا۔ وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین، تو ناشکر کفران نعمت کرنے والوں میں سے۔ فرعون نے یہی جواب دیا۔ موسیٰ جواب دیتے ہیں قال فعلتها اذا وانا من الضالین، ہاں میں نے یہ کیا تھا، مجھ سے یہ عمل سرزد ہو گیا تھا اور میں خطا کاروں میں سے تھا، اس وقت یہ خطا سرزد ہو گئی مجھ سے۔ قتل کی نیت سے مکہ نہیں مارا تھا، دفاع کی نیت سے مکہ مارا تھا، تو حضرت موسیٰ کی شجاعت اور طاقت کی وجہ سے وہ آدمی مر گیا۔ تو وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، اور میں خطا کار تھا، خطا سرزد ہو گئی۔ یہ خطا سرزد ہو گئی کس اعتبار سے خطا تھی؟ اس اعتبار سے فرعونی معاشرے میں ایک بنی اسرائیلی کا یہ کام کرنا، اگرچہ وہ اس پر حملہ آور تھا، بنی اسرائیل پر قبطی بنی اسرائیل پر حملہ آور تھا، اس کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے مکہ مارا تھا، دفاع و جائز ہے، اس کا قتل ہونا عمدی بھی نہیں تھا۔ یہ غالین کہتے ہیں ان کے معاشرے کے حوالے سے، ذنب ولہم علی ذنب، ذنب جرم ہے، میرے ذمہ ایک جرم ہے۔ یہ جرم کہنا، غالین کہنا، دونوں فرعونی معاشرے کے ہاں جرم ہے۔ فرعونی معاشرے کے نزدیک جو ہے صحیح راستہ اختیار نہیں کیا، ان کے مطابق ہے، نہ ان کی واقعاً اس آدمی کا قتل کرنا جو ہے وہ ایک قبطی ہے جو بنی اسرائیل کو مار رہا تھا، اس کا دفاع کرنا جو ہے وہ ذنب تھا، جرم تھا۔ اور یہاں پر ادھر جرم کہا ہے، ادھر ضالین کہا ہے، نہ ضلالت تھی، وہ ان کے حساب سے ضلالت تھی، وہاں سے بھاگنا پڑا۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اسی لیے جب میں نے تم لوگوں سے خوف محسوس کیا تو میں نے تم سے گریز کیا، پھر میرے رب نے مجھے حکمت عنایت فرمائی اور مجھے رسولوں میں سے قرار دیا۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہاں سے میں بھاگ کر گیا مدین میں، اللہ تعالیٰ واپس آتے ہوئے مجھے حکم عنایت فرمایا اور مرسلین میں سے بنایا۔ حکم یعنی حکمت، قرآن مجید میں ہے مختلف جگہوں پر کہ ہم نے ان کو حکمت دی اور نبوت دی، حکمت بھی دی اور نبوت بھی دے دی۔ حکمت نبوت دو چیزیں ہیں۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے آپ کے لیے حکمت کی تعریف یہ ہے کہ واقع بینی، حقائق کا انسانی وسعت کے مطابق حقائق کی بینش، حقائق معابی، حقیقت کا ادراک بہت اہم ہوتا ہے۔ انسان یہ اہم ہوتا ہے کہ انسان جو ہے حقیقت کو سمجھے، حقیقت نہ سمجھنے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ہو جاتا ہے، راستہ گم کر بیٹھتا ہے اور سرگردان پھرتا ہے، اصل مقصد تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ اگر حقائق نظر آئے بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حقیقت بینی کی طاقت عنایت فرمائی ہے اور پھر مرسلین میں سے بنایا ہے۔
رسول کے لیے حقیقت بین ہونا ضروری ہوتا ہے، رسول کے لیے حکمت اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے، وہ حقیقت بین ہوتے ہیں، وہ اشتباہ نہیں کرتے، غلطی نہیں کرتے، وہ اجتہاد کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ پہلے آپ کو بتائے اجتہاد جو ہے وہاں ہوتا ہے جہاں نص جو ہے وہ واضح نہ ہو، دلیل واضح نہ ہو، اجتہاد دلیل کی دلیلیت میں اجتہاد کرنا ہوتا ہے کہ یہ دلیل بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے۔ ہاں جی، یہ قول ہے دلیل بنتا ہے، یہ روایت ہے دلیل بنتی نہیں، یہ ظاہر آیت ہے دلیل بنتی ہے نہیں بنتی، اس پر اجتہاد ہوتا ہے۔ دلیل کی دلیلیت پر اجتہاد ہوتا ہے، پیغمبر کو دلیل کی دلیلیت پر اشتباہ نہیں ہوتا، شک نہیں ہوتا، نص سے صریح واضح ہوتا ہے۔ حکم اور رسالت، حکم عنایت، حکمت جب عنایت ہوتی ہے اجتہاد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کسی چیز کی دلیل ہونے نہ ہونے میں شک کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی انبیاء کے لیے۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، مجھے مرسلین میں سے قرار دے دیا۔ فرعون کے سامنے بات ہو رہی، فرعون سے یہ مرسلین میں سے قرار دیا کہنے میں یہ ہے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، ما كنت بدعا من الرسل، سعد معاذ نے بھی کہا تھا کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بہت سے رسول آئے ہیں، ان میں سے ایک رسول میں ہوں۔ حضرت موسیٰ نے بھی یہی کہا فرعون سے کہ بہت سے رسول آئے ہیں، ان میں سے ایک میں ہوں۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، جواب دے رہے ہیں فرعون کے باتوں کی، کہ ایک بات یہ تھی کہ تم کو ہم نے پالا پوسا اور بڑا کیا، اور دوسرا تم نے ہماری ناقدری کی ہے، کفران نعمت کیا ہے، دو باتیں، اور آدمی قتل کر کے کفران نعمت کیا، ہم نے پالا پوسا ایک، دوسرا تم نے وہ کیا، کفران نعمت کیا، اور آدمی قتل ہوا تو اس کے لیے حضرت موسیٰ نے ایک حساب سے اعتراف کیا، ٹھیک ہے وہ تمہارے مطابق صحیح نہیں تھا، وہ ہو گیا مجھ سے، اور اس لیے مجھے بھاگنا پڑا، قبول کیا۔ رہا کہ میں تمہارے ہاں پلتا رہا ہوں، یہ کوئی مجھ پر احسان نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ فرمایا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، تم مجھ پر اس بات کا احسان جتاتے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھا، یہ تو غلامی تھی، احسان نہیں تھا۔ بنی اسرائیل تمہارے ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، بچوں کو تو قتل کر رہا تھا، میری والدہ نے تمہارے خوف سے دریا میں ڈال دیا اور تیرے گھر پہنچنے کی نوبت آ گئی، خود تمہارے ظلم کی وجہ سے۔ ان عبدت بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو غلام بنانے کی وجہ سے، ذلیل کرنے کی وجہ سے، قتل کرنے کی وجہ سے تمہارے گھر میں پلنے کی نوبت آئی، ورنہ میں اپنے گھر میں پلتا، تمہاری ضرورت نہیں تھی۔ یہ کوئی احسان نہیں ہے، غلام بنانا کوئی عبدت بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو غلام بنانا اور مجھے تیرے گھر میں پڑنے کی نوبت آنے دینا خود تمہارے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے ہے، یہ احسان نہیں ہے، یہ غلامی ہے۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ، حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ رب العالمین فرعون کی ثقافت میں ایک انوکھا اجنبی لفظ تھا، غیر مانوس لفظ تھا، یہ ان کے اصطلاح میں کوئی رب العالمین نہیں ہوتا، اس لیے عالمین کے ایک رب نہیں ہوتا کہ وہ رب العالمین کہے کسی کو، وہ ارباب مختلف ہوتے ہیں، ہر شعبے کے لیے ایک رب ہوتا ہے، اور ایک رب جو ہے وہ سورج ہے، اور اس کا وہ اقتدار کا رب ہے، سورج اقتدار کا رب ہے، سورج کا پوجا کرتے تھے کہ سورج اقتدار کا رب ہے، اور یہ فرعون جو ہے وہ سورج کا نمائندہ ہے، سورج کا رب کا نمائندہ ہے فرعون۔ فرعون کی تخت نشینی جو ہے وہ ان کے مذہبی عقائد کی روشنی میں مذہبی منصب تھا، رب کا یہ نمائندہ ہے سورج کا،
سورج کے یہ زمین میں نمائندہ ہے اور حکومت کرنے کا اس کو حق ہے، رب کی طرف سے مذہبی نمائندگی کا حق حاصل تھا ان کو اپنے عقیدے میں۔ اور یہ ادھر آ کر کے یہ کہتا ہے کہ میں عالمین کے رب کا رسول ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وما رب العالمین، یہ عالمین کون ہوتا ہے، رب العالمین کون ہوتا ہے؟ ایک انوکھا لفظ۔ ایک دوسری بات یہ ہے اس میں فرعون کی قانونی حیثیت کا بھی چیلنج ہے کہ تو غیر قانونی حکمراں ہو۔ ایک رب العالمین ہوتا ہے، اس کا نمائندہ میں ہوں، تو کون ہوتا ہے؟ تو کسی کوئی رب ہے ہی نہیں سوائے ایک رب العالمین کے، اور تو کسی رب وب کا نمائندہ نہیں، تو بادشاہ نہیں ہے قانوناً۔ چیلنج ہو گیا اس کی قانونی حیثیت کو، اس لیے اس نے کہا وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ تمسخر کے عنوان سے اور طعنہ اور طنز کے اعتبار سے کہا کہ وما رب العالمین۔ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، محسوس طریقے سے بتایا کہ آسمانوں اور زمینوں اور ان کے جو درمیان میں کل کائنات کا رب العالمین ہوتا ہے۔ اس کائنات میں، اس وجود کے اندر ایک موجود ہے، وہ رب ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ یہی ہوا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، اگر تم کو یقین آتا ہے تو صرف وہی ایک رب ہے، اس کا میں نمائندہ ہوں۔ یہ ساری باتیں ان کے لیے ایک عجوبہ سا تھا کہ یہ کیا باتیں کرتا ہے۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، اپنے جو درباری ہے بیٹھے ہوئے تھے ان کے، سنتے نہیں کیا کہتا ہے؟ یعنی استبعاد کے طور پر، یعنی بہت نامعقول بات۔ یہ دیکھو، یہ سنو، یہ کیا بات کرتا ہے؟ آسمان اور زمین اور کل کائنات کا ایک رب ہے، عالمین کا ایک رب ہے، اس کا یہ نمائندہ بن کر آیا ہے۔ جب اس نے تمسخر کیا تو حضرت موسیٰ اور نزدیک چلے گئے، مزید وضاحت کی اور کہا قال ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا رب اور تمہارے باپ دادا کا رب۔ یہ تو براہ راست ان کے اوپر جو حملہ ہو گیا، اچھا یہ میرا رب اور ہمارے باپ دادا کا رب، اس نے تم کو بھیجا ہے؟ اس کا مطلب جو ہے ہم سب غلط ہو گئے، ہماری حکومت بھی غلط ہے، ہماری بادشاہت بھی غلط ہے۔ یہ حضرت موسیٰ نے فرعون کی بادشاہت کو کر دیا، لرزہ برنام کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ دیوانہ ہے، دیوانے کی بات کہتے ہیں، ہمارا رب ہے، ہمارا باپ دادا کا رب ہے۔ ہمارا رب سب کو پتہ ہے، ہمارے کئی ارباب ہوتے ہیں، اور ہمارا رب کا میں نمائندہ ہوں وغیرہ۔ ابھی سلسلہ کلام جاری ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔